دو جائز امور ہیں تو سہولت والا راستہ اختیار کیا، خواہ مخواہ نہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہے اور خاص طور پہ امت کو تو بالکل مشقت میں نہیں ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگوں کے جذبات کا بھی خیال رہتا تھا۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کہ دنیا جو مرضی کہتی رہے اس کے بارے میں فکر نہ کرو۔ اب یہ اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے، اگر کسی کا مطمع نظر یہ ہے کہ میں نے دین پر عمل کرنا ہے صرف اس لیے، یا میں نے معاملات وہ رکھنے ہیں جس پہ دنیا واہ واہ کرے، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے وہ تو غلط ہے، گویا یہ تو شرک ہے۔ آپ کسی کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ تو شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، یہ چھوٹا شرک ہے جس کا مجھے تم سے سب سے زیادہ ڈر ہے۔ اور وہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ الریا، کسی اور کو دکھانے کے لیے آپ کام کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے آپ کام کریں، یہ ریا ہے۔ قیامت والے دن اللہ کہہ دے گا ریاکاروں سے کہ جاؤ، جس کو دکھانے کے لیے تم کام کرتے رہے ہو نا، ان سے اگر کوئی اجر ملتا ہے تو جا کے لے لو، میرے پاس تو تمہارے لیے کوئی اجر نہیں۔ اللہ، کتنی خوفناک بات ہے۔ لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو انسان کام کر رہا ہو، اس میں کوئی جائز رستہ اللہ کے دین پر چلتے ہوئے، کوئی جائز رستہ لوگوں کو مشقت سے بچانے کے لیے، لوگوں کو مشقت سے بچانے کے لیے آسان رستہ اختیار کیا جا سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وہ رستہ اختیار کیا۔ آپ اندازہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ پورا نہیں کیا، کعبے کی تعمیر پوری نہیں کی، آپ نے فرمایا عائشہ مجھے تیرے خاندان والوں کا خیال نہ ہوتا تو میں حتیم کو کعبہ میں شامل کر دیتا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ان کا خیال کیا، ان کی رعایت کی، اور حتیم کو ویسے چھوڑ دیا، خواہش کے باوجود چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کو شامل کر دیتے تو وہ جو کمزور ایمانوں والے لوگ تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا لوگ کعبہ بڑا ہو گیا جی۔ ہر ایک کو جو ہے اس میں بات، ظاہر لوگ مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں، لوگ کنفیوژن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام نت نئے مسائل نکال لیں گے، حالانکہ سارے جو پہلے طرز عمل چل رہا ہے وہ بھی جائز طرز عمل ہوگا، لیکن صرف افضلیت کی بحث میں پڑھ کے کہ یہ افضل ہے یہ نہیں، لوگوں کو کنفیوز کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں ایسی اڑی لگاتے ہیں کہ یہ افضل ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دو جائز امور ہوں تو جو امت کے لیے آسانی والی بات ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اختیار فرمائے، اور اگر کوئی شریعت میں گنجائش ہی نہ ہو، جواز کی کوئی بات نہ ہو، وہاں اڑے، وہاں تو اڑا جا سکتا، وہاں اڑنا چاہیے، لیکن جہاں گنجائش ہے، یہ جو نماز میں شہادت والی انگلی ہے وہ کس وقت ہی لانی ہے اور کتنی لانی ہے، میں نے اس پر لوگوں کو لڑتے دیکھا، یعنی کتنی ہلنی چاہیے، کیا پوزیشن ہونی چاہیے، کب ہلنی کب نہیں ہلنی۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر مختلف کیفیات آتی ہیں، اس کی تشریحات بھی مختلف ہیں، لہذا اگر کوئی شخص ان ساری کیفیات میں سے کسی بھی طرح رکھ لیتا ٹھیک، بات ختم، لڑنے والی کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ دعائے قنوت رکوع میں، یہ وتر میں کب پڑھنی ہے؟ رکوع سے پہلے کہ رکوع کے بعد؟ یہ ہاتھ اٹھا کے پڑھنی ہے یا ہاتھ اٹھائے بغیر؟ اتنی بحث ہے اس کے اوپر، اللہ اکبر۔ بچپن میں اور طرح کی بحث سنتے تھے، اب اور طرح کی بحث سنتے ہیں۔ میں نے کہیں یہیں کسی سوال کے جواب میں کہہ دیا درس میں کہ چاروں طریقے ٹھیک ہیں، تو وہ کسی نے وہ کلپ پکڑ کے کسی علماء کے گروپ میں ڈال دیا، تو اس پہ بحث شروع ہو گئی، یہ کس بنیاد پر کہہ دیا کہ چاروں طریقے ٹھیک ہیں؟ پھر ایک طرف سے دلیل، دوسری طرف سے دلیل۔ مجھے کسی نے بتایا کہ جناب آج کل فلاں گروپ میں آپ کا یہ مسئلہ ڈسکس ہو رہا، میں نے بھی اس کو دیکھنا شروع کر دیا، 2-3 دن بحث چلی۔ اندازہ تو کریں کتنا بڑا امت کا مسئلہ ہے۔ 2-3 دن بحث چلی، تو بحث کر کر کے ایک دلیل دے رہا ہے، دوسرا دے رہا ہے، آخر پہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے جب یہ بھی حدیث موجود ہے اور یہ موجود ہے، یہ موجود ہے، تو پھر ہمارے نے ٹھیک ہی کہا ہے، چاروں ٹھیک ہیں۔
بحث کرنے کے بعد تیسرے دن جا کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ ٹھیک ہے پھر اس میں گنجائش تو موجود ہے. تو بھئی جہاں گنجائشیں موجود ہیں آپ دے دیا کریں. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہمارا طرز عمل گنجائشیں لینے کا ہے، دینے کا نہیں. ہم لیتے ہیں گنجائشیں، دیتے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے نہیں تھے، دیتے تھے. لہذا علماء اگر انبیاء کے وارث ہیں تو وہ خود کوئی گنجائش نہ لیں، لوگوں کو گنجائشیں دیں. اپنا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائی جا سکے. اس لیے کہ سفید دامن کے اوپر ذرا سا بھی دھبا ہوگا، ذرا سا بھی نشان ہوگا تو دور سے نظر آئے. اور بلیک کپڑے کسی نے پہنے ہو، جتنے مرضی داغ ہو، اس کا فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. لہذا جہاں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کرنی ہے، وہاں پہ زیادہ محتاط ہو کے، زیادہ احتیاط کے ساتھ، زیادہ ذمہ داری کے ساتھ. دنیاوی معاملات میں بھی آپ کے پاس وہ گنجائشیں نہیں ہیں جو عوام الناس کے پاس گنجائشیں ہیں، لیکن جو عوام الناس کے پاس گنجائشیں ہیں وہ تو ان کو دیں. ان کے اوپر کیوں قبضہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا الدین یسر، آپ فرماتے ہیں آسان ہے دین. بشروا ولا تنفروا، چنگیاں چنگیاں گلاں کریا کرو، نفرت دلانے والی بات نہ کیا کرو، خوشخبری والی بات. یسروا ولا تعسروا، آسانیاں تقسیم کریں. جہاں آسانی ہو سکتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا. عزیز علیہ ما عنتم، جو امت میں تکلیف ہو، امت کو تکلیف میں مبتلا کرے، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ہی بڑی گراں گزرتی ہے. لہذا تمہارا خیال ہوگا کہ لڑائی کی باتیں، یہ منافقین پر سختی کی باتیں، یہ اصل میں علاج کے لیے ہے. اور جب ظاہر ہے ڈاکٹر سرجری کرتا ہے نا تو وہ مریض کا بھلا چاہ رہا ہوتا ہے. بظاہر تو اس کو کٹ لگا رہا ہوتا ہے، اس کے جسم کو کاٹ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جسم کو کاٹ رہا ہوتا ہے، کوئی دیکھے کتنا بڑا ظلم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی انسانیت کے اوپر سختی کی ہے، جتنی کافروں پر سختی ہوئی ہے، جتنی قرآن نے منافقین کے اوپر سختی کرنے کا کہا ہے، وہ ساری کی ساری سختی اصل میں انسانیت کے فائدے کے لیے ہے. وگرنہ نقصان ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت، آپ کی طبع، آپ کی اپنی جو احساسات تھے، آپ کی جو حساس طبیعت تھی، اس کے لیے خود وہ بہت بڑی گراں گزرتی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کوئی تکلیف والا فیصلہ فرماتے. وہ خود کر ہی نہیں سکتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طبیعت ہی اللہ نے ایسی دی. لہذا فرمایا سمجھ لیجئے تمہارے اندر سے ہے، یہ وہی رسول ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف تو اس کے اوپر بڑی گراں گزرتی ہے. لہذا یہ تکلیف کے لیے نہیں، یہ آسانی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور حریص علیکم، آپ تو حریص ہی بہت ہیں اس بات پہ کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. کوئی موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحان اللہ. اور قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. آپ کو افسوس اتنا ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رقیق القلب تھے اور امت کے لیے اس قدر آپ کا دل کڑتا تھا کہ قرآن کہتا ہے تو آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے افسوس کے ساتھ کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت یہی مطمع ہوتا تھا، یہی طمع ہوتا تھا، یہی لالچ ہوتا تھا، یہی حرص ہوتا تھا کہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے، لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. یہودی کا جنازہ جا رہا ہو، اللہ اکبر، ہمارے جیسے ہوں تو خوش ہوں، ہم چنگا مر گیا، جان چھٹی. سبحان اللہ. جس کے آپ امتی ہیں نا ان کی آنکھوں میں آنسو، یہودی کا جنازہ دیکھ. اللہ اکبر. کیوں آنسو ہیں؟ کہ ایک اور شخص، اس کو میں جنت میں نہیں لے جا سکا، وہ میرے ہاتھوں سے نکل کر جہنم کا ایندھن بن گیا. میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اسی حرص اور اسی لالچ میں تھے کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن. اور جو طبرانی کی وہ روایت ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے کہا، مکہ کے کافروں نے کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو پھر ہم بھی مسلمان ہو جائیں. اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے سے کیا غرض. آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دیں. کیوں؟
آپ کو طمع یہ ہے، لالچ یہ ہے کہ چلیں اس بہانے ہی یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے، لہذا دعا کر دی یا اللہ سونے کی پہاڑی بنا دے۔ وہ نبی جو نماز کے بعد بھاگتے دوڑتے ہوئے لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے گھر تشریف لے گئے، صحابہ حیران کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، ایسے کبھی نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج کیا ہو گیا؟ تو واپس تشریف لائے، بعد میں بڑے چین آرام سے اطمینان سے چلتے ہوئے واپس تشریف لائے تھوڑی دیر۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو تھی، اس طرح آپ نے پہلے تو کبھی نہیں کیا۔ فرمایا مجھے نماز میں خیال آیا تھا کہ ایک چھوٹی سی ٹکڑی سونے کی گھر پڑی رہ گئی ہے جو میں صدقہ نہیں کر سکا، تو مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں میری موت آ جائے اور میں صدقہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا جاؤں، لہذا میں بھاگتے ہوئے گیا ہوں، اب میں صدقہ کر کے آ گیا ہوں، اب مجھے اطمینان ہے۔ جس کو اس قدر غرض ہو دنیاوی معلومات سے، وہ دعا کر رہا ہے اللہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے، اندازہ کرے۔ پھر فرشتہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی یہی چاہت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کی یہی چاہت ہے تو ہم صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دیتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے سونے کی پہاڑی دیکھ کر بھی مومن نہ بنے، فمن کفر منہم، پھر بھی اگر ان میں سے کسی نے کفر کیا، اللہ اکبر، عذبتہ لا اعذب احد من العالمین، میں پھر ان کے اوپر وہ عذاب کروں گا کہ میں نے جہنم میں کبھی وہ عذاب نہیں کیا ہوگا۔ اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر خائی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ سونے کی بنا دے، یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بنا۔ اب آرڈر کیا آیا ہے کہ بنا تو دیتا ہوں، یہ سونے کی بن جائے گی پہاڑی، ان شئتا اصبحت لہم الصفا ذهبا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر یہی خواہش ہے تو ہم سونے کی پہاڑی بنا دیتے ہیں، لیکن اس سے بڑی مصیبت آگے کھڑی ہے کہ اگر پھر ان میں سے کوئی کافر ہوا تو ایسا عذاب آئے گا کہ جہنم میں کبھی عذاب نہیں آیا ہوگا۔ تو اگر آپ نے اس تکلیف سے، اگر یہ ٹھیک ہے تو ہم بڑھا دیتے ہیں پہاڑی سونے کی، نہیں تو پھر ایک دوسرا آپشن بھی ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ فرمایا وہ ان شئتا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو پھر سونے کی پہاڑی رہنے دیں، یہ ایسے بدبخت کافر ہیں، یہ اس طرح کی ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں، ان کو یہ چیلنج قبول کرنے کی بجائے فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ، ایسا کرتے ہیں کہ آپ سونے کی پہاڑی رہنے دیں اور ان کو اس چیلنجنگ پوزیشن میں نہ ڈالیں، ان کو اس چیلنجنگ پوزیشن میں نہ ڈالیں، یہ مفہوم ہے اس کا، ان کو ان کی حالت میں رہنے دیں۔ فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ، میں ان کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہوں، جب چاہیں واپس آ جائیں، سبحان اللہ۔ یہ خاص اعزاز ہے اس امت کا کہ واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اور کس وجہ سے کھلا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ آپشن لینے کی وجہ سے کھلا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت بلا، میں نے فوراً کہہ دیا باب التوبۃ والرحمہ، اللہ سونے کے پہاڑ نہیں چاہیے، میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھا، لہذا کھلا ہے، لہذا اعلان ہے ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، موت سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، واپسی کا دروازہ کھلا ہے، اور یہ کس طرح کھلا ہے؟ یہ رحمت للعالمین کا انتخاب ہے، کیونکہ حریص علیکم، ان کو بڑی ہی اس بات کی خواہش ہے کہ تم بچ جاؤ، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاؤ، ان کی اسی خواہش کی وجہ سے یہ دروازہ کھلا، سبحان اللہ۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اب یہ آخری بات، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیان کیے ہوئے امتیازات میں سے، یہاں پہلی دونوں باتیں بالعموم ہیں، ہر ایک کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی، منافقوں کے لیے بھی، سب کے لیے ہر وقت دعا گو رہتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، ہر وقت ان کے لیے دعا گو رہتے تھے، ہر وقت ان کے لیے کوشش کرتے تھے کہ یہ کسی نہ کسی طور ہدایت کی طرف آ جائے۔ گویا عزیز علیہ ما عنتم اور حریص علیکم،
یہ عام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت عامہ ہے یہ اس کا تذکرہ ہے. اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم یہ خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رافت ہے جو صرف اہل ایمان کے لیے. سبحان اللہ, اہل ایمان کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جھکے ہوئے, انتہائی نرم, رؤوف الرحیم. اللہ اکبر. وہ جو ہم پڑھ آئے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ لوگوں کے لیے نرم خوں ہیں, آپ نرمی سے بات کرتے ہیں, نرمی سے بیہیو کرتے ہیں, اس لیے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ رؤوف بھی ہیں. رؤوف کا مطلب رافت والا, رافت کہتے ہیں نرمی کو, رحیم رحمت والا. آپ رافت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور آپ رحمت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. لہذا کوئی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کئی پہلو ہیں اس کے, حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم رہا. ان 10 سالوں میں ایک دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں, جھڑکا نہیں ہے کسی بات سے. اندازہ تو کریں. اللہ اکبر. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ. رافت اور نرمی. اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہ رافت اور نرمی پیدا فرما دے. اور اعزتاً, یہ دیکھا عزیز علیہ ہے نا, اس سے ایک لفظ اعزہ, قرآن نے اعزہ اور اذلہ, اعزت علی الکافرین اذلۃ للمؤمنین. جو اہل ایمان ہیں ان کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ مومنوں کے لیے جھکے ہوئے ہوتے ہیں, کافروں کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں, کافروں کے لیے غالب, اہل ایمان کے لیے نرم. اللہ اکبر. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آئیڈیل, ایک ماڈل, ایک نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے دے دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر بھی اگر لوگ یہ بات نہیں مانتے. اللہ اکبر. اچھا, یہاں ایک بات اور, حریصن کا ایک ترجمہ شاہ عبد القادر علیہ الرحمہ نے بڑا شاندار کیا ہے. سبحان اللہ. حریص کا لفظی معنی تو حریص ہی ہے, اس کے مرادی معنی کون سی خواہش, اور کس خواہش میں ہر وقت رہتے ہیں, کس تلاش میں رہتے ہیں. تو وہ شاہ عبد القادر اس کا ترجمہ کرتے ہیں تلاش رکھتا ہے تمہاری. حریص علیکم کا ترجمہ کرتے ہیں تلاش رکھتا ہے تمہاری. اور پھر اس کا مفہوم خود ہی بیان کرتے ہیں کہ اصل میں اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس تلاش میں رہتے ہیں کہ میری امت زیادہ ہو, میری امت کے اندر کثرت ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کثرت کے اوپر حریص ہیں کہ میری امت ایمان والی بن جائے اور ایمان والے لوگ زیادہ ہوں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ انا فراتکم علی الحوض, میں حوض کوثر پہ جا رہا ہوں اور وہاں میں تمہارا انتظار کروں گا. انظرکم, میں تمہارا انتظار کروں گا. وانی مکاثر بکم الامم, جب وہاں تم زیادہ زیادہ تعداد میں میرے پاس آؤ گے دوسری امتوں کے اوپر میں فخر کروں گا کہ دیکھیں میری امت ہے. تو شاہ عبد القادر دہلوی, محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ یہ حریص علیکم کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت چاہتے ہیں. وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ میری امت زیادہ ہو, کیونکہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں.
اور ظاہر ہے اس معنی میں اور جو پہلا معنی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کثرت چاہتے ہیں، تو دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میرا امتی ہونا اور جنتی ہونا ایک ہی بات ہے۔ کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنتی ہے، لہذا کوئی امتی بنے تو کوئی جنتی بنے، بات ایک ہی ہے۔ الا من ابا، سوائے اس کے کہ جو خود انکار کر دے۔ ظاہر ہے کس سے انکار کرے؟ جنت میں جانے سے انکار کرے یا امتی ہونے سے انکار کرے، بات ایک ہی ہے۔ من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے یا امتی ہونے سے؟ فرمایا سادہ سا فارمولہ ہے، من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میری بات مان لی وہ جنتی ہے اور امتی ہے۔ ومن عصانی، جو بات میری نہیں مانتا، نہ وہ امتی ہے نہ وہ جنتی ہے، فقد ابا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے انکار کر دیا۔ لہذا فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اور شاہ عبد القادر کی جو کی ہوئی تشریح ہے اس کے مطابق پھر بعض مفسرین نے لکھا ہے، اور شاہ عبد القادر خود ہی اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ امت کی کثرت کی کوشش کرنا اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پوری کرنے کے مترادف ہے۔ اب اندازہ کریں، 2 بچے تو 100,000۔ ہمیں جو سبق پڑھایا جاتا ہے وہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کثرت نہیں ہونی چاہیے بلکہ قلت ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سبق پڑھا گئے ہیں وہ کثرت کا پڑھا گئے۔ آپ نے فخر تھوڑی امت پر نہیں کرنا، کثرت امت پر فخر کرنا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز کو بڑھانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز کو بڑھانے کے مترادف ہے اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافے کا باعث بنے، وہ فزیکلی اضافے کا باعث بنے یا وہ دعوت کے اعتبار سے معنوی طور پر امت میں اضافے کا باعث بنے۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافے کا باعث بنتا ہے گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں اضافہ کرتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، ان ساری رافتوں، رحمتوں، آسانیوں کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں قبول کرتا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر بھی نہیں مانتے، منہ پھیرتے ہیں، فَقُلْ، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہا کریں، حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، آپ کہہ دیا کریں کہ مجھے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ کوئی مانتا تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے، نہیں آتا نہ آئے، ایک بھی نہ آئے۔ کتنے نبی گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی پیروکار نہیں تھا، ساری زندگی تبلیغ کر کے 950 سال تبلیغ نوح علیہ السلام نے کی، صرف 80 لوگ ان کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ اللہ، 950 سال میں صرف 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر، نہیں مانتا کوئی نہ مانے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ فقل، آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، کافی ہے مجھے اللہ، لا الہ الا ھو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، علیہ توکلت، میرا بھروسہ تو اسی پر ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اب یہ عرش عظیم اصل میں عظیم یہاں پہ صفت تو ہے عرش کی کہ عرش عظیم، لیکن اصل میں یہاں جو شان بیان کی جا رہی ہے وہ عرش کی نہیں ہے بلکہ مالک عرش عظیم کی ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور عرش عظیم کیا ہے؟ حدیث کے اندر اس کی وضاحت آتی، ویسے تو اس کی عظمتوں کی، عرش کی عظمتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے کہ اللہ کا عرش عظمت و فضیلت میں تو اس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، لیکن سائز کے اعتبار سے، یعنی فزیکل جو بڑائی ہے اس کے اعتبار سے اللہ کی کبریائی کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کی عظمت کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے عرش کی عظمت کی بات ہو رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو تو کوئی پا سکتا ہی نہیں۔ اللہ کا عرش مخلوق ہے، اور اللہ کے عرش کی
نسبت کائنات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری کائنات جتنی بھی کائنات ہے اللہ کے عرش کے علاوہ، اور اس میں ظاہر ہے یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اور یہ بڑی بڑی کہکشائیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب گلیکسیز، یہ نظام شمسی ہے، نظام شمسی کے گرد کئی سیارے گھوم رہے ہیں، ان میں سے ایک زمین ہے۔ آپ اندازہ تو کریں کہ اس زمین کو صرف ایک جز کی حیثیت حاصل ہے نظام شمسی میں، پھر اس طرح کے ہزار بلکہ لکھوک نظام ہے شمسی، وہ ملتے ہیں تو ایک کہکشاں بنتی ہے، اور ہزاروں کروڑوں لاکھوں کہکشائیں ملتی ہیں تو ایک کلسٹر بنتا ہے۔ اللہ اکبر! اور کئی کلسٹر، یعنی اس کائنات کو ساری دنیا کے جدید ترین دنیا کے سائنسدان اس کائنات کو ایکسپلور کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ کائنات کتنی بڑی، پتہ ہی کوئی۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو اور وسعت دیتے جاتے ہیں، یہ گویا کائنات وسعت پذیر ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، ہر وقت بڑھ رہی ہے۔ تو کائنات جس کا ہم احاطہ نہیں کر، انسان ابھی تک احاطہ نہیں کر سکا، یہ ساری کائنات، فرمایا کہ اس کی نسبت اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک انگوٹھی، ایک حلقہ، ایک چھلا کسی صحرا میں پڑا ہو، اور اس صحرا میں وہ صحرا جس کی لمبائی اور چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو، لق و دق صحرا ہو، ادھر دیکھیں تو صحرا ہی صحرا ہے، ادھر دیکھیں صحرا ہی صحرا ہے، ادھر دیکھیں صحرا ہے، ادھر بھی دیکھیں صحرا ہے، درمیان میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا ہو، اس چھلے کو جو اس صحرا کے ساتھ نسبت ہے وہی اس پوری کائنات کو اللہ کے عرش کے ساتھ نسبت۔ اللہ اکبر! وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ حادث کیا قدیم و جانے جے لکھ اڈے ہوائیں، یعنی یہ انسان حادث ہے، یہ ذات قدیم کے بارے میں کیا جانے گا، اللہ کے بارے میں کیا جانے گا، اللہ کے عرش کے بارے میں کیا جانے گا، اس کو کتنا کہ جان لے گا، کیا کر سکتا ہے۔ حادث کیا قدیم و جانے جے لکھ اڈے ہوائیں، چاہے ہواؤں میں اڑتا پھرے کبھی جان نہیں سکتا، اس کی آخری کنہ اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ وچے ڈب مریندیاں عقلاں حیرت دے دریائیں، انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کسی بات کی، یہ اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے اور کتنا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ان ساری عظمتوں کا مالک وہ ہے، تو وہی میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ، مجھے وہی کافی ہے۔ اور یہاں پہ عقیدہ بھی سمجھا دیا، یہاں پہ مشکلوں کی آسانی بھی سمجھا دی، یہاں پہ انسان کی معیت بھی سمجھا دی، انسان کی قوت اور طاقت بھی سمجھا دی، علیہ توکل، تو میں اس کے اوپر توکل رکھوں۔ یہاں ہمارے دنیا کے نظام میں کسی کے وزیر اعظم کے ساتھ تعلقات ہو جائے نا، کسی چاچے مامے کے ذریعے کہیں سے، تو اس کو پھر نا زمین پہ پاؤں نہیں لگتے، وہ تو میری تو ادھر گل ہے، اس کو پھر آپ کوئی بات کہو، وزیر اعظم سے بات ہے، بات ختم، لہذا ہر لمحہ اس کا خیال ادھر ہی جائے گا، میری وزیر اعظم سے بات، کوئی مسئلہ اس کو ہو، اس کو فوراً خیال ہے میری تو اس کے ساتھ بات، ایسے ہی ہے نا، یہ انسان کی نفسیات کی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو جس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہو، حسبی اللہ، ہر معاملے میں اس کو یہ خیال آئے کہ میرے ساتھ اللہ ہے، مجھے کسی اور کی کیا ضرورت ہے، یہ اصل ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اصل بات کیا ہے، یہ پریشانیاں دور کرنے کا یہ کوئی چابی نہیں ہے کہ یوں لگائیں گے تو پریشانی دور ہوگی، اصل بات یہ اللہ کے ساتھ نسبت کی بات ہے، اللہ کے ساتھ وعدے کی بات ہے، اللہ کے ساتھ اقرار کی بات ہے، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کا، ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ عقیدے کی کو ریفریش کرنے والی بات ہے، صبح شام میں 7 دفعہ اس کو پڑھے، عقیدہ ریفریش ہوتا ہے اس سے، کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ دنیا ساری دھکے کھاتی پھرے، کوئی کسی طرف منہ کرے، کوئی کسی طرف منہ کرے، میرا منہ تو میرے اللہ کی طرف ہے، حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جس سے خوف اور امیدیں وابستہ کی جا سکے، کوئی اس لائق ہے ہی نہیں، وہی وہ اس لائق۔ لوگ کہتے ہیں ریاکاری،
ریاکاری اپنی موت آپ مر جاتی ہے. اگر آدمی کو اتنی بات سمجھ آ جائے کہ یہ میرے ارد گرد ساری کائنات ہے کس قابل، یہ ساری دنیا یہ اگر جڑ جائے میرا فائدہ کرنے کے لیے، اللہ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں نہ چاہوں تو تیری ساری دنیا بھی تیرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو عقیدہ سمجھایا تھا کہ اے بچے، ساری دنیا مل کے تیرا فائدہ کرنا چاہے، اللہ نہ کرنا چاہے تیرا فائدہ نہیں ہو سکتا. ساری دنیا تجھے نقصان دینا چاہے، ایک اللہ تجھے نقصان نہ دینا چاہے تو تیرا نقصان نہیں ہو سکتا. یہ ہے وہ عقیدہ جو اس آیت کے پڑھنے کے نتیجے میں ریفریش ہوتا ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو. یہ میرے ارد گرد لوگ ہیں کس قابل، میں ان کو دکھانے کے لیے کچھ کروں، یہ کس جوگے ہیں، یہ میرا کر کیا سکتے ہیں، میرا فائدہ کیا کر لیں گے اگر میں ان کو دکھانے کے لیے ساری زندگی گزار دوں. میں اپنے بڑے بڑے کارنامے لوگوں کو دکھانے کے لیے کر دوں جو میرا نہ نقصان کر سکتے ہیں نہ نفع کر سکتے ہیں، تو میں ان کو کیوں دکھاؤں، میں اپنے اللہ کے ساتھ بات کروں. حسبی اللہ، وہ کافی ہے مجھے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی قابل عبادت نہیں، کوئی قابل بندگی نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ اس سے امید رکھی جا سکے، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی ناراضگی سے ڈرا جائے. وہ اکیلا ہے. علیہ توکلت، لہذا میرا بھروسہ تو اسی پر ہے بھائی، کسی اور پر نہیں ہے. وہو رب العرش العظیم، پھر وہ کوئی چھوٹا موٹا رب نہیں ہے، وہو رب العرش العظیم. دیکھیں بس یہ عقیدہ ریفریش کرنے سے دعائیں خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے، اس لیے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، ساری پریشانیاں اس کی دور ہو جاتی ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے لیے جو دعا سکھائی. یوم عرفہ حج میں جو سب سے بڑا رکن اعظم ہے حج کا، وہ عرفہ کا وقوف ہے، وقوف عرفات. اور وہ اصل میں عرفات میں ٹھہر کے دعائیں کرنے کا نام ہے. آپ وہاں ٹھہریں اور دعائیں کریں. اور ظاہر ہے کہ ظہر کے وقت ظہر اور عصر کی نماز پڑھ کے مغرب تک دعائیں کرنی ہیں. اتنا لمبا ٹائم ہے، کتنی کی دعائیں بندہ کرے. اللہ اکبر. ایک خاص دعا سکھائی. فرمایا عرفات کے میدان میں جو کسی بھی نبی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی بھی نبی نے جو سب سے اچھی دعا کی ہے نا کبھی، تو وہ یہ دعا ہے. کسی بھی نبی نے وہ جو سب سے اچھی دعا، گویا ساری شریعتوں کا خلاصہ اور ساری شریعتوں میں مانگی جانے والی دعاؤں کا خلاصہ. فرمایا ساری دعاؤں میں سے بہترین دعا جو کسی نے وقوف عرفہ میں مانگی ہے، بہترین دعا جو وہ ہے جو عرفہ میں مانگی جائے. اور عرفہ میں مانگی جانے والی دعاؤں میں جو سب سے بہترین دعا کسی نے مانگی وہ پتہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا ہے. اس کا ترجمہ کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہت بھی اسی کی ہے اور شکرانے کی تعریف بھی اسی کے لیے ہے. اللہ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات بھی وہی ہے. اس میں مانگا کیا ہے؟ دعا والی کون سی بات ہے اس میں؟ فرمایا بہترین دعا اگر کسی نے مانگی ہے تو وہ یہ ہے. اس میں دعا والی بات ہے ویسے بائی دا وے کیا؟ یہ تو اقرار ہے، یہ تو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، بلکہ یہ ایک امتیاز ہے ایک مسلمان کا کہ میرا الہ وہ ہے جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. کتنا بڑا امتیاز ہے.
کہ میرا کوئی نہیں سوائے اس کے، اور وہ ہے کون؟ لہ الملک، بادشاہی اس کی، وَلَهُ الْحَمْدُ، ہر قسم کی جو شکرانے کی تعریف ہے وہ بھی اسی کی، جس کی نعمتیں ہوں گی اسی کی حمد ہوگی، جس کی نعمتیں ہوں گی اسی کی حمد، جس کے ہاتھ میں ساری نعمتیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قدرت طاقت اس کی۔ جب میرا وہ ہے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ یہ اصل میں نسبت ہے، وہ نسبت دعا بنتی ہے، وہ نسبت دعا بنتی ہے، یہ اقرار دعا بنتا ہے۔ یہ جب کوئی شخص اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے تو اس وقت دنیا کی ہر طاقت سے اور دنیا کی ہر احتیاج سے انسان کو بے نیازی حاصل ہوتی ہے، وہ ہے اصل میں دعا کی کیفیت۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ یہ دعا پڑھنے سے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ صبح و شام 7 دفعہ پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کیونکہ پریشانی دور کرنے والے کے ساتھ نسبت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ توبہ مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ میری طرف سے، آپ کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ چند منٹ چونکہ باقی ہیں، اس لیے سورہ یونس جو اگلی صورت ہے اس کے حوالے سے کچھ تعارفی گفتگو ہو جائے، اور انشاءاللہ اس کا آغاز جو ہے سورہ یونس کا وہ اگلے سبق سے کر لیں گے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے۔ یونس ایک اللہ کے نبی تھے، ان کے نام پر یہ صورت ہے، اگرچہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں یونس علیہ السلام کی کہانی ہے، بس یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، آیت نمبر 98 ہے غالباً، اور اس کے اندر یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ باقی اس کا جو مرکزی موضوع ہے، مرکزی مضمون، وہ توحید ہے، آخرت ہے اور رسالت ہے، کیونکہ مرکزی 3 عقیدے یہی ہیں۔ سب سے مرکزی عقیدہ توحید ہے، اس کے ساتھ 2 بڑے عقیدے، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت۔ ویسے تو جب ہم عقیدے اور ایمان کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان یا عقیدہ ایک مرکب چیز ہے، اس کے اندر ساری جہات، اس کے سارے پہلو موجود ہونے ضروری ہیں، البتہ اس کے جو نمایاں جو نکات ہیں وہ 3 ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ باقی اس کے اندر ساری تفصیلات عقیدے کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور پھر جو قرآن میں بیان ہوئی، فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا، کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا، گزشتہ انبیاء کے اوپر بھی ایمان رکھنا، اور پھر تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا، یہ بھی ایمان کے اندر شامل ہے۔ لیکن جو بنیادی 3 عقائد ہیں، آخرت، رسالت اور توحید، یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے، اور پھر یہ اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ مشرکین مکہ کو ان تینوں میں اشتباہ تھا، ان تینوں میں ان کو جو خرابی تھی ان تینوں میں تھی، لہٰذا آخرت کا انکار رسالت اور توحید کے انکار کا باعث بنتا تھا۔ یعنی ایک چیز کا انکار دوسرے عقیدے کو بھی خراب کرتا ہے، ایک عقیدے کا انکار دوسرے عقیدے کو بھی خراب کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ چونکہ بنیادی طور پر مکی صورت ہے اور مکہ میں ہی نازل ہوئی، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی 3 آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ خیال جو ہے وہ کسی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ چند بعض مفسرین نے بہرحال لکھا ہے کہ 3 آیات اس کی، 2 یا 3 آیات، بعض نے 2 لکھی ہیں، بعض نے 3، کہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ پوری صورت مکی ہے۔ اور اس کو اگر اس کے مرکزی موضوع کو اگر ایک فقرے میں بیان کیا جائے تو یہ مخاصمہ بالمشرکین ہے۔ مخاصمہ بالمشرکین، یہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ قرآن میں جو قرآن کی جو آیات ہیں ان میں ایک خاص قسم ہے آیات کی کہ قرآن باطل فرقوں کے ساتھ مخاصمہ کرتا ہے، مناظرہ کرتا ہے، دلائل کا تبادلہ کرتا ہے، ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، ان کے باطل عقائد کی نشاندہی کرتا ہے اور ان کے عقائد کی اصلاح کرتا ہے۔ تو وہ 4 باطل فرقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، ایک یہودی تھے، ایک عیسائی تھے، ایک مشرکین تھے، ایک منافقین تھے۔ یہودی، عیسائی اور منافقین تینوں کے ساتھ جو مکالمہ ہوا ہے، یہ مکالمہ یہ بالعموم مدنی آیات کے اندر ہوا ہے، کیونکہ منافقین بھی مدینہ میں جا کے پیدا ہوئے، یہود کے ساتھ جو ظاہری انٹریکشن ہوا فزیکلی وہ بھی مدینہ میں جا کے ہوا، لیکن بہت ساری آیات، مکی آیات بھی ایسی ہیں جس میں یہود کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا
بہرحال کسی نہ کسی طور علمی رابطہ رہتا تھا یہود مدینہ کے ساتھ، لہٰذا وہ ان سے کچھ رہنمائی بھی لیتے رہتے تھے، اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ ان سے علمی تبادلہ کرتے تھے، اور ان سے بعض اوقات سوالات سیکھ کے آتے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیے جائیں۔ لہٰذا یہودیوں کا ذکر اس میں موجود ہے، اور یعنی مکی صورتوں میں، اور یہاں بھی جو اشتباہ ہوا ہے کچھ لوگوں کو کہ اس میں مدنی آیات ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ اس میں یہودیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن بہرحال یہ پوری صورت مکی ہے، اور اس میں جو دلائل کا تبادلہ ہوا ہے، جو مخاصمہ ہوا ہے، اس کا جو انداز ہے وہ ابتدائی نوعیت کا نہیں ہے۔ لگتا یوں ہے کہ مشرکین اپنی روش کے اندر کافی پختہ ہے، لہٰذا یہ آخری دور کی بھی نہیں ہے، کیونکہ آخری دور کی اگر ہوگی تو اس میں ہجرت کا ذکر ہونا چاہیے، تو ہجرت کا کوئی اشارہ نہیں ہے، تو اس لیے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ سورہ یونس یہ مکی دور کی درمیانی عرصے میں کہیں نازل ہوئی ہے، یعنی 5-6 سن نبوی کے قریب، جس وقت ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، یا پھر مسلمان جو تھے وہ اپنی دعوت کے اعتبار سے بھی کافی مضبوط ہو چکے تھے، اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ ان کی مزاحمت میں بھی کافی مضبوط ہو چکے تھے، اور چیزیں میچور ہو چکی تھی۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو ایک حکیم اور محکم اور حاکم کتاب قرار دیتے ہوئے مشرکین مکہ کے ان تینوں قسم کے عقائد کے خلاف، عقیدہ آخرت میں ان کی جو خرابی تھی، عقیدہ رسالت میں ان کی جو خرابی تھی، اور عقیدہ توحید میں جو ان کی خرابی تھی، ان تینوں کا اللہ کریم نے جواب دیا ہے، اور منکرین کے اعتراضات پر ان کے جوابات بھی دیے ہیں، اور گویا ان تینوں عقائد کے اوپر، ان عقائد کے بارے میں اتمام حجت کیا ہے۔ اور اتمام حجت اس وقت ہوتا ہے جب دلائل کے تبادلے میں گویا میچورٹی آ چکی ہو، اور اسی لیے کہا یہ بات درست محسوس ہوتی ہے کہ یہ کوئی 5-6 سن نبوی کے قریب یہ نازل ہوئی ہوگی، اور اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ عقیدہ سمجھایا بھی گیا، عقیدہ بتایا بھی گیا، سمجھایا بھی گیا، اور تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ اس میں انکار رسالت کی بات بھی ہوئی ہے، انکار آخرت کی بات بھی ہوئی ہے، انکار توحید کی بات بھی ہوئی ہے، اور اس میں سمجھایا گیا ہے۔ لیکن یہ اور پورا مضمون ایک ہی لگتا ہے، ایک اکٹھا، یعنی مشرکین کے ساتھ مخاصمہ، ایک مضمون کے اعتبار سے بھی اور اپنے ساخت کے اعتبار سے بھی یہ صورت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اکٹھی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس کے مضامین کو الگ الگ بھی کیا ہے، اور وہ اسی حوالے سے کہاں آخرت کی بات ہو رہی ہے، کہاں رسالت کی بات ہو رہی ہے، کہاں توحید کی بات ہو رہی ہے، کہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو سٹرکچر ہے آیات کا اور صورتوں کا، اور صورتوں کے اندر جو داخلی ان کا نظام ہے، اس کے بارے میں دور جدید میں کافی گفتگو ہو رہی ہے۔ خاص طور پہ اس میں ٹرینڈ جو شروع کیا تھا وہ حمید الدین فراہی، مولانا حمید الدین فراہی نے یہ آغاز کیا تھا، پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے تو پورا فوکس ہی اس کے اوپر کر دیا کہ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے داخلی نظم کو سمجھا جائے، اور یہ بالکل دور جدید کی ایک بات ہے۔ اور اسی ضمن میں بہرحال قرآن کے مضامین، ان کے آیات کا ربط صور یہ بہت اہم ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ واحد ذریعہ ہے اور اس کو بنیاد بنا کے سمجھا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا اسی ٹرینڈ کی وجہ سے، اسی یعنی روش کی وجہ سے جو جدید مفسرین ہیں وہ عام طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت کا اس آیت کے ساتھ کیا ربط ہے، اس کا اس کے ساتھ کیا ربط ہے، پھر اس کو مضامین کو بھی مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اس کے مختلف پیراگراف ان کو تقسیم کرنا۔ اور اس سلسلے میں ایک کتاب جس کا میں اکثر حوالہ دیتا ہوں، وہ ہمارے بزرگ دوست خلیل الرحمن چشتی صاحب کی کتاب ہے، قرآنی صورتوں کا نظم جلی، اور وہ اکثر میرے زیر مطالعہ بھی رہتی ہے، اور انہوں نے صورتوں کو مضامین کے اعتبار سے تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا یہ والی جو صورت ہے سورہ یونس، اس کو انہوں نے 8 حصوں میں تقسیم کیا، اور حالانکہ آپ اگر عمومی موضوع دیکھیں تو وہ موضوع ایک ہی بنتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اگر ان 8 حصوں کا آپ الگ الگ جائزہ لیں تو کسی حد تک یہ تقسیم آپ کو یعنی لاجیکل بھی محسوس ہوگی، اس اعتبار سے کہ کہیں جہاں مضمون کا تھوڑا سا اختلاف ہے انہوں نے اس کو الگ پیراگراف کی شکل دے دی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 101 سے 2، پہلی 2 آیات جو ہیں یہاں قرآن حکیم کے محکم ہونے کی وضاحت ہے، اور اس میں قرآن حکیم کا یہ پہلو واضح کیا گیا ہے کہ اس میں تبشیر بھی ہے، اس میں انذار بھی ہے۔
انذار اہل کفر کے لیے ہے اور تبشیر جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہے. اور آیت نمبر 3 سے 20 تک کو انہوں نے دوسرا حصہ قرار دیا ہے. آیت نمبر 47 سے 58 کو انہوں نے چوتھا حصہ قرار دیا ہے. اور آیت نمبر 71 سے 93 کو انہوں نے چھٹا حصہ قرار دیا ہے، یعنی درمیان میں گیپ ہے. اور یہ جو تینوں حصے ہیں آیت نمبر 3 سے 20 تک، 47 سے 58 تک اور 71 سے 93 تک، اس میں بنیادی طور پر انکار آخرت کی بات ہے، یعنی ہے مشرکین کے ساتھ مخاصمہ، لیکن یہ جو 3 حصے ہیں اس میں انکار آخرت اور انکار قیامت کی بات ہے. لیکن یہ جو چوتھا حصہ ہے اس میں انکار قیامت بھی ہے 47 سے 58 تک، لیکن اس میں جو مشرکین کا انکار رسالت ہے اس کو بھی خاص فوکس کیا گیا ہے. اور اسی طرح جو تیسرا حصہ ہے اس میں آیت نمبر 21 سے 46 تک، اس میں ہے تو مشرکین کے ساتھ مخاصمہ، ویسے تو پوری صورت میں مشرکین کے ساتھ مخاصمہ، لیکن وہاں ایک خاص پہلو کو فوکس کیا گیا ہے، اور وہ پہلو ہے مشرکین کی قیادت کی مادہ پرستی، کہ ان کی جو مادہ پرستی ہے، ان کا جو دنیاوی اور مادی وسائل کے اوپر اعتماد ہے، اس کو خاص طور پر فوکس کیا گیا ہے. اور اسی طرح سے جو آیت نمبر 59 سے 70 تک جو 5واں حصہ ہے، اس میں ان کی جو خود ساختہ شریعت ہے مشرکین کی، حلت و حرمت کے حوالے سے ان کے جو خود ساختہ اصول ہیں ان کو انہوں نے اس کا قرآن حکیم نے بیان بھی کیا ہے اور ان کی تردید بھی کی ہے. اور اسی طرح جو 7واں حصہ ہے آیت نمبر 94 سے لے کر 103 تک، اس میں قرآن حکیم کی حقانیت اور توحید کی آفاقیت بیان کی گئی ہے. اور آیت نمبر 104 سے 109 تک جو آخری حصہ ہے اس میں قرآنی ہدایات پر عمل کرنے کی اور اس کے اوپر استقامت دکھانے کی، موت تک استقامت دکھانے کی تلقین کی گئی. یہ خلاصہ ہے اس کے مضامین کا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے درس سے، اگلے سبق سے بشرط توفیق الہی اور بشرط زندگی سورہ یونس کا ہم آغاز کریں گے. پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآنی ہدایت کما حقہ عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.